کہا کہ طلبے سنا ہے کہ ستر میں داخل نہیں ہے، تو جب کوئی بہن سجدے میں خاص طور پہ جاتی ہیں یا رکوع کرتی ہیں بسا اوقات، تو رکوع میں تھوڑا سا شلوار اوپر اڑ جاتی ہے تو پنڈلی کا حصہ نظر آیا، یا سجدے میں گئے تو چادر ہٹ گئی اور تلوہ نظر آ گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اپنا نماز کا لباس ہماری بہنیں ایک مخصوص ہی بنا کر رکھیں۔ اعضائے ستر کے بارے میں علماء کے اختلافات موجود ہیں۔ بعض نے جو ہے وہ طلبے کو ستر میں داخل نہیں کیا ہے، اسی طرح ہتھیلیوں کے اور پیچھے کا مسئلہ ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو ڈھکیں۔ ہماری بہنیں موزے پہن کے نماز پڑھیں یا اتنی لمبی چادر ہو کہ جب وہ سجدے میں بھی جائیں تب بھی وہ کافی نیچے تک بچھی رہے، یعنی پورا بدن ان کا ڈھکا رہے۔ باقی اگر تھوڑا بہت کھلا رہ گیا اور دھیان نہ رہا، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے کہ اختلافی مسائل کے اندر پھر بھی گنجائش نکل آتی ہے، رعایت نکل آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بے پرواہی کا مظاہرہ کرے۔ تو جو کچھ پہلے ہو چکا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ایسے ہیں جو خاص طور پہ ینگ ہیں اور ایسے افراد کہ جو پہلے کچھ اہتمام نہیں کرتے اور ایک دم رمضان اور روزوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی گزارش ان کی خدمت میں کہ تھوڑا بہت ہمیں پہلے سے تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ مثلا بھوکا رہنے کی تربیت، جو اس کے لیے شعبان کے روزے بیسٹ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عادت ہے سگریٹ پینے کی، گٹکا کھانے کی، پان کھانے کی، نسوار کھانے کی، کہ جس کی طلب اتنی شدت کے ساتھ ہو کہ انسان برداشت نہ کر سکے، تو ابھی سے ہی اس میں کمی کرنا شروع کرے انسان اور اپنے آپ کو روکے اس سے، تاکہ یہ پریکٹس ہو جائے۔ پھر جب ہم روزے شروع کریں گے تو انشاءاللہ نفس بہت زیادہ تنگ نہیں کرے گا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے، میرے پاس تو ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ حالت روزہ میں بہت زیادہ ان چیزوں کی شدت اور طلب محسوس ہوئی اور روزہ توڑ دیا، اور یا پھر روزہ رکھا ہی نہیں۔ اور بھوک کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھوک برداشت نہیں ہوتی، اچھے خاصے ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یوں ہی غصہ برداشت کرنے کی عادت ابھی سے ڈالیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر غصہ آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے برداشت کرنے کا آغاز کریں۔ کوئی مکھی تنگ کر رہی ہے تو اس کے خلاف جارحانہ کارروائی نہ کریں۔ مچھر کاٹ رہا ہے تو خالی اڑا دیں، چاہے 50 دفعہ اڑانا پڑے۔ بچے گھر میں شور کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹے ڈپٹے مت۔ یعنی جو عادات ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر روزے میں بار بار غصہ نہیں آئے گا اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا اور ٹوٹے گا بھی نہیں۔ بعض اوقات لوگ غصے میں روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ایسی جو صحبتیں ہیں، کسی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، اس میں بڑی شدت کے ساتھ اس کا ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہ صحبت اچھی نہ ہو، اس کو ابھی سے ہی چھوڑنے کی کوشش کریں۔ جیسے آوارہ گرد قسم کے لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی ایک صحبت ہے، سمجھ لیجئے کہ اس میں ہم ہر چیز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جن کو کوئی خراب چیز دیکھنے کی عادت ہے، خراب سننے کی عادت ہے، گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہے، اور وہ ایسی صحبتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے رمضان میں 1-2 دن تو ہم اپنے پر جبر کر لیں، لیکن پھر اس کے بعد وہی سابقہ کیفیت اور حالت عود کرائے، لوٹ آئے اور ہم گناہ کی طرف مائل ہو جائیں، خدا نخواستہ کچھ کسی طریقے سے روزہ توڑ بیٹھیں، تو یہ سب گندی صحبتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ابھی سے اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، سمجھایا کہ اذان فجر کی شرط ہے کہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد دی جائے گی۔ وقت فجر کب شروع ہوگا؟ جب سحری بند ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جس نے فجر کی اذان کے دوران کھایا پیا، اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا۔ کیسے روزہ ہوگا؟ کوئی آپ نئی شریعت تو نہیں بنا رہے نا کہ ہم اللہ اس کے رسول کچھ بھی کہتے رہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، یہ تو غلط بات ہے۔ اور اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ سحری بند ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کھائے پیے تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس نے اذان کے جیسے وقت فجر ختم ہو، وقت سحر ختم ہوگا تو روزہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر کھا رہے ہیں تو یہ تو روزہ بند ہونے کے بعد کھا رہے ہیں، یا روزہ شروع ہونے کے بعد کھا رہے ہیں تو روزہ بریک ہوگا۔ اور جان بوجھ کے اگر روزہ توڑ دیا جائے تو اس پہ تو کفارے ہوتے ہیں، اور یہ سب لا علمی میں ہوتا ہے، اور یہ سب جہالت کے اندر ہو رہا ہے۔
تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک۔ اور جو علماء کہہ رہے ہیں اس کو سنیں، ٹھیک۔ اپنے گھر والوں کے اس پہ نہ چلیں۔ یہ روش ٹھیک نہیں ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے چلے آئے۔ یہ جواب تو کفار نے ہر نبی کو تقریباً دیا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ صحیح فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ جو ذی شعور عوام ہمیں سن رہے ہیں بھائی بہن، وہ آباء و اجداد نے جو صحیح کیا اس کو فالو کریں، بالکل۔ لیکن جو غلط کر چکے وہ لا علمی کے اندر یا کوئی اور اس مسئلے میں، تو اس کو فالو نہ کریں، اپنے بچوں میں خرابی وائرس کے طور پہ اس کو سرایت نہ کروائیں۔ اور یقین